سو یہ یقین رکھیں, اور میں سننے چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ جذبے کے ساتھ اعلان کریں گے تب بھی یقین آئے گا. کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد. میں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو, پچھلی گورنمنٹ کو بھی, اس گورنمنٹ کو بھی ایک پروپوزل دیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستانیز کی ناٹ بائی لینڈ. میں نے اس کو آلٹرنیٹیو ان کو دیا گیا. میں نے ان کو یہ کہا کہ وہاں پہ آپ لیز پہ زمین دیں, کوئی بھی کشمیری ڈیولپر آئے گا بنا کے اس پہ ایس پی ایز دے دے گا, سیل پرچیز ایگریمنٹ دے کے کسی بھی پاکستانی کو اپارٹمنٹ دے سکتا ہے. کسی پاکستانی نے اگر وہاں پہ اپارٹمنٹ لے لیا تو اس کو آپ کہیں کہ آپ کے اوپر ڈیوٹیز اور کسٹم ٹیکس میں ہم 50% ریلیکسیشن کر دیں گے. ایک لاجک دیکھیں میری, میں نے کہا آپ اپارٹمنٹ دیں اس کو, وہ کہے گا میری جو گاڑی 400% ڈیوٹی دے رہا ہوں میں 2 کروڑ پہ لے لوں گا, جو 4 کروڑ کی گاڑی ہے مجھے 2 کروڑ کی مل جائے گی اگر میرے پاس وہاں پہ اپارٹمنٹ ہوگا. ایک اٹریکشن میں ان کو دی. جی پلیز. سجاد صاحب, آپ نے کافی موضوعات پر بات کی اور اسی دوران آپ نے کشمیر میں جو حالیہ موومنٹ رہی اس کے ریلیٹڈ بھی بات کی, جس میں آپ نے کہا کہ لوگ ڈیوائڈ ہوئے. تو میں معلومات کے لیے عرض کرنا چاہوں گا, یہ پہلا وہ موقع تھا 7 دہائیوں میں جب کشمیر کی تقریباً 26 لاکھ عوام کسی ایک مدعے پر جک جاتی, تو لوگ ڈیوائڈ نہیں ہوئے. اور دوسرا جو میرا کوشچن ہے آپ سے, آپ نے کہا لوگ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا لوگوں کے حق مانگنے کو آپ ایکسٹریمزم کہتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہر ایک انسان کا بیسک رائٹ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن سب کا رائٹ ہے. اس کا میں آپ کو نظریہ دوسرا بتاتا ہوں. جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں ہمارے اختلاف اپنے والد سے بھی ہوتا ہے. وہ والد ایک آپ سمجھیں کہ اس سے بیانڈ کوئی درجہ نہیں ہے. والد اور والدہ کا آپ سمجھیں کہ خدا کے بعد آپ کے لیے وہی ہیں. ہم کیا ان سے اختلاف کر کے ناراض ہو کے, ہمارے مطالبہ بھی جائز ہوگا کہ میں نے ایک جگہ پہ شادی کرنی ہے, میں نے ایک فلانا کورس کرنا ہے, کوئی بھی جائز ہوگا, ضرور جائز ہوگا. لیکن کیا ہم ناراض ہو کے اپنے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹی وی توڑتے ہیں؟ کیا اپنے بہن بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا بہن بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ میرا نظریہ ہے. ہمارے پاس پورا رائٹ تھا کہ سب کو اکٹھا کر کے پیسفل پروٹیسٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. آپ کا کوئی حق نہیں ہے ہم سے ہمارا رائٹ چھیننا. ہمارے اوپر جو آپ لوگوں نے یہ امپوز کی ہوئی ہیں کاسٹ پرائسز, یہ غلط ہیں. آپ ان کو ریگولرائز کریں. اس کے لیے ہم وفاق میں آ جاتے ہیں. وفاق میں آ کے ڈی چوک میں یہاں مطالبہ کیا جاتا ہے, پریس کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. میرا اس پہ جو شکوہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں دونوں طرف, یہ غلط ہوا ہے. دونوں طرف ہوا ہے, دونوں طرف ہوا ہے. میرا نظریہ ہے کہ دونوں طرف ہوا ہے نا. میں ایک چیز گائز میں فرملی بتاؤں, دیکھیں اس پہ میرا پورا آپ لوگوں کے ساتھ کنسنس ہے. آئی ایم فلی اگرینگ ود یو, آئی انڈورس یو گائز. آپ نے امریکن یونیورسٹی دبئی سے BBA جبکہ کنگسٹن یونیورسٹی UK سے MBA کیا ہوا ہے. پاکستان اور مڈل ایسٹ میں مختلف نوعیت کے کاروبار کر چکے ہیں. ریئل کامرس اینڈ ٹریڈ کو ریجن کے اندر آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. بحیثیت صدر اسلام آباد چیمبرز آف کامرس آپ نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپو کروائی جو پراپرٹی, کنسٹرکشن, ہاؤسنگ اور انڈسٹری کے شعبہ جات پر مشتمل تھی. اس ایکسپو کے شعبے میں آپ نے پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے 10 لاکھ گھروں کی تعمیر کا بیڑا اٹھانے کی حکومت کو پیشکش کی. آپ سینٹورس جیسے فلیگ شپ پروجیکٹ میں آپ 5 اسٹار ہوٹل کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. کاروبار سے ہٹ کر آپ منفرد صلاحیتوں کے حامل ہیں. ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر, بہترین پائلٹ, مایہ ناز اسپورٹس مین. غرض ہر زندگی اور خوبی آپ کی شخصیت میں سموئی, ہر رنگ اور خوبی آپ کی شخصیت میں سموئی ہوئی ہے. یوتھ کے لیے آپ موٹیویشن ہیں, حقیقی رول ماڈل ہیں, لیجنڈ ہیں اور کم عمر بزنس ٹائکون کا اعزاز بھی رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان آپ کی ویژن اپروچ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے پاس موجود ہیں. اب آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت سخن دوں گا سردار الیاس خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سردار الیاس خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب میں بیٹھے ہوئے ہمارے صدر جموں کشمیر یوتھ ایسوسی ایشن, ہمارے جتنے یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ فیکلٹی ممبرز ہوں گے,
مختلف پیشوں کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ سب کو ویری گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم. بہت خوشی ہے یہاں پہ آپ سب کے ساتھ، بلکہ اپنے یوتھ میں یہاں پہ موجود ہونا، بیکاز آپ سب کے ساتھ میں بہت کلوز ہوں. میں جتنے ہمارے پولیٹیکل فورمز ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ یوتھ ہوتا ہے میں ہمیشہ اس کو پرائیورٹی دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ فیوچر ہے پاکستان کا. اب میڈم بانو کے بعد آپ لوگوں کو ایڈریس کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ جو اٹینشن اسپین تھا آپ لوگوں کو سارا وہ لے جگا چکی ہے، اور نہ اتنی پیاری آواز ہے مجھ میں، اور نہ اتنا خوبصورت ہوں میں. تو میڈم بانو واز امیزنگ ماشاء اللہ. میں بہت خوش ہوا ان کو سن کے، پہلی بار سنا. اور پاکستان کا یہ ٹیلنٹ، آزاد کشمیر کا یہ ٹیلنٹ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. دیکھیں میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں بہت فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، پیدائش آزاد کشمیر کی ہے، اور آج بھی ایک پاکستانی پاسپورٹ ہے. میں ہر جگہ کہتا ہوں سردار یاسر، یہ نہیں کہتا یاسر، سردار یاسر میری اپنی ایک پہچان ہے، جسے ہمارے یہاں دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جی پختون ہیں ہمارے، کئی دوست مجھے آج کل انسٹاگرام پہ میں دیکھ رہا ہوں لکھ رہے ہیں سدزئی پٹھان آف کشمیر، اس سے بھی میں خوش ہوتا ہوں. پہچان تو ہماری ایک ہی ہے نا. جو ایک اختلاف رہتا ہے ہمیشہ اس ملک کے اندر، وہ اختلاف رائے ضرور ہے اور سیاسی اختلاف ہے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ وہ کسی اور پہلو میں نکل گیا اور کچھ اور لوگوں کے نظر ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ہر فورم پہ پاکستانی ہونے کی بات کرتا ہوں، ایک قوم ہونے کی بات کرتا ہوں. اور کیوں میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے کیوں یہ شکوہ کر رہا ہوں، شکایت کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. پاکستان کو توڑنے کے لیے اگر تاریخ ہم اسٹڈی کریں تو تاریخ کافی ہے، وہی آپ کو بتائے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے عثمان امپائر کا وہ ڈرامہ دیکھا تھا ارطغرل، کتنی فتنے تھے، فساد تھے، اندر ہی تھے، گھر کے اندر تھے، اپنے قبائلوں کے اندر تھے. وہ آج بھی ہے، لیکن ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ بھی ہے. عثمان امپائر کو ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کے لیے فرینچ اور برٹش نے مینڈیٹ اسٹیٹس قائم کی، جس میں آپ کے پاس سعودی عرب بنا، سعودیہ کے ساتھ جارڈن بنا، آپ کے یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے جتنے ممالک بنے تھے یہ مینڈیٹ اسٹیٹس تھے سوائے پیلسٹائن اسرائیل کی. فرینچ نے برٹش نے کہا چھوڑ دو، لڑنے دو، لڑ کے مر جائیں گے، لیکن باقی ساری اسٹیٹس کے اندر ان کی اپنی گورننس تھی، اور یہ انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا عثمان امپائر کو. آج بھی باقی ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی دوبارہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم سب باشعور لوگ ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، علم بھی ہے، سب کچھ نہ بھی ہو، بگز بھی، گوگل، آپ کے پاس الیکزا ہے، اس سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو بتا دے کہ تاریخ میں کیا ہوا اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے شکوہ اس بات کا ہے کہ ہم لوگ، ہمیں یکجہتی ہے. میں ایک چیز کل پرسوں بھی سن رہا تھا کسی انٹرویو میں کہ زیادہ کیا ضروری ہوتا ہے، دا جرنی اور دا ڈیسٹینیشن. کسی کو پتہ ہے زیادہ ضروری کیا ہے، دا جرنی اور ڈیسٹینیشن؟ دا کمپنی، رائٹ. تو یہ جو آپ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آپ لوگوں نے بنانا ہے. یہ دوستی، یہ یاری، یہ جو آپ لوگوں میں اتحاد ہے، یہ جو آپ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، پیار ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گا. یہ باقیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، نہ صرف اسلامک یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی، زیبسٹ ہو گیا، کامسیس ہو گیا. ہم لمس کی بھی بات کریں، ہم ان اداروں کی بھی بات کریں جو پاکستان میں، کراچی میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، کے پی کے میں ہیں، آبٹ آباد میں، ان علاقوں میں جہاں شاید نہیں جاتے لیکن انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آج بھی ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے سب کے ساتھ ایک فورم بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کا فورم ہے. کئی ہزار اس کے ممبرز ہیں. ہمارے سردار تنویر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں راولپنڈی سے، راولپنڈی کے ماشاء اللہ 16,000 ممبرز ہو چکے ہیں. اس میں بھی ہمارے اچھے خاصے کشمیری ہیں، عباسی کتنے ہیں یہاں پہ، پختون کتنے ہیں یہاں پہ، لیکن ڈفرینس آف اوپینین بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ شاید وہ عناصر ہیں جو بیٹھ کے ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگوں میں اگر پیشنس ہے، صبر ہے، میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں ہم پہلے بات کرتے ہیں اکانومی کی. پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ایک فورم کیا تھا فارمر پرائم منسٹر اور فارمر پریزیڈنٹ کے ساتھ آزاد کشمیر کے. ہر جگہ ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، اور میڈم مشال ملک بہترین طریقے سے اس کی نمائندگی کر رہی ہیں، اپنی کیپیسٹی میں جتنا اس کو ہائی لائٹ کر سکتی ہیں کر رہی ہیں. لیکن آپ جتنی بھی آواز اٹھا لیں، جتنی بھی لابنگ کر لیں، پتہ ہے مسنگ کیا ہے؟ جو مین سورس وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے پیسہ. جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس اپنی فائنینشیل سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے، دنیا کبھی آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے گی. اور یہ چیز ہم مس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک بھکاری، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، لیکن جو ہمارے مانگنے والے ہیں، مانگنے والے بھکاری بن کے کٹورا لے کے بار بار کہتے ہیں کہ 1 بلین دے دیں، 2 بلین دے دیں، 3 بلین دے دیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ دنیا میں یونائٹڈ نیشنز میں یا ورلڈ بینک میں یا IMF کے سامنے ہم کیا ہیں؟ ہم ایک مذاق بن کے رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قوم مسکین قوم ہے، جبکہ ہم جب باہر جاتے ہیں ہم ان کو ریئل پاکستان دکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پاکستان کی کیپیسٹی ہم بتاتے ہیں. ٹاپ کشمیر کی میں آپ کو اگزامپل لیں تو میرے جو اپنے والد صاحب ہیں، 14,000 پاکستانی ان کے پاس باہر کام کر رہا ہے. امریکن جنرل بھی ان کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کے نیچے کام کر رہے ہیں. عربی بھی ان کے نیچے کام کر رہے ہیں، انڈین بھی ان کے نیچے کام کر رہے ہیں.
کلیکٹیولی 30,000 سے 35,000 بندے ان کے پاس وہاں کام کر رہے ہیں اور وہ کشمیری ہیں. اسی طرح سے ہمارے پختون بھی بہت ہیں, بیسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, ہمارے سندھ کے لوگ ہیں, بلوچستان کے لوگ ہیں, ہمارے پورے پاکستان سے بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ وہاں پہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور وہ اپنی کیپیسٹی میں بہترین پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے یو کے اندر دیکھیں میجورٹی آپ کے جو میئرز ہیں پاکستان کے, ممبر پارلیمنٹس آپ کے پاکستانی ہیں. تو کس چیز کا احساس کمتری ہے؟ صرف جو نیگیٹو پروپیگنڈا اور نیگیٹو میڈیا پہ ہم دکھا رہے ہیں پاکستان کو, وہ ریئل پاکستان نہیں ہے. ریئل پاکستان ہم دکھاتے ہیں جا کے. میں نے ابھی حال ہی 1 مہینہ پہلے ایک اسپیچ کی تھی جا کے یو اے میں, ریکویسٹ ہوگی آپ لوگ جا کے دیکھ لیں, فیس بک پہ بھی انسٹاگرام پہ بھی ہے. ان کو میں نے یہی کہا کہ ہم یہاں پہ آپ سے بھیک مانگنے نہیں آئے, ہم یہاں پہ الائنسز کرنے آئے, جوائنٹ وینچرز کرنے آئے. ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پیسہ آپ کو دے رہے ہیں. $10 بلین پاکستان نے پچھلے سال بھیجا ہے یو اے میں, انویسٹمنٹ کیا ہم نے وہاں پہ. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں یو اے میں سب سے ہائیسٹ ہے انڈین اور سب سے سیکنڈ ہائیسٹ ہے پاکستانیز. اتنا پیسہ ہے پاکستان کے پاس اور پاکستانیز کے پاس. لیکن جب پاکستان کی بھی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پیسہ نکال نہیں پا رہے, پیسے کو جنریٹ نہیں کر پا رہے, ملٹیپلائی نہیں کر پا رہے. یہ ملٹیپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے بینک میں پیسہ ڈال دیا تو آپ کو 21% 20% انٹرسٹ مل رہی ہے. آپ نے انڈسٹری لگانی ہے یہاں پہ, انڈیجنائزیشن کی طرف آنا ہے. جب تک مینوفیکچرنگ ہم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے جتنے یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یو آر ریئلی دا فیس آف پاکستان. جو ہمارے شریعہ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹی میں جو کام کر رہے ہیں. دیکھیں جو ایک المیہ ہے کہ ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ پاکستان میں بھی موجود ہے, لیکن صرف ہیومن ریسورس کی نہیں. 50% آبادی آپ کی بلو دا ایج آف 35 ہے. ہمیں را ٹیلنٹ نہیں, ہمیں اسکل ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, پاکستان میں بھی اوورسیز بھی. آج سعودیہ کے اندر جتنی ٹیلنٹ اور ریکوائرمنٹ اویلیبل ٹیلنٹ کی, کم سے کم 15-20 ہزار بندہ اگر آپ بھیج سکیں تو آج چاہیے ان کو. نیوم میں کام ہو رہا ہے, ریاض میں کام ہو رہا ہے, بہت سارے پروجیکٹس بن رہے ہیں ان کے. ایک ٹائم پہ ان کے 10-20 میجر پروجیکٹس ہیں بلینس کے. وہاں پہ اسکل ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ سول انجینئرس, الیکٹریکل انجینئرس, میکینیکل انجینئرس یہاں سے بھیجیں, کل آپ کو ویزا مل جائے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے جائیں. آپ جب باہر جائیں گے تو ریمیٹنس آپ پاکستان ہی بھیجیں گے. آپ کی قبریں بھی یہاں پہ ہوں گی, خوشی غمی بھی آپ کی یہاں پہ ہوگی, آپ کی پہچان پاکستان کے ساتھ ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کا نظریہ ہے کہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے. برین ڈرین سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا جہان میں برین ڈرین ہوتا ہے. صرف ہم نے پرسیپشن یہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. ہم بھی اوورسیز پاکستانیز میں سے تھے, ہم بھی باہر تھے, واپس پاکستان ہی آئے ہیں. ویسے آپ لوگ بھی باہر جائیں گے, ایکسپوجر لیں گے, اپنے ٹیلنٹ کو پالش کریں گے, اسکلس کو پالش کریں گے, واپس پاکستان آئیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنا ایک روزی روٹی کا ایک ذریعہ آمدن بنانا ہے, تو اس کے لیے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اپرچونیٹیز آج پاکستان میں نہیں ہیں, 10 سال بعد ہوں گی, 5 سال بعد ہوں گی. ہمارے قائد نے کہا تھا, قائد اعظم نے کہا تھا, there is no power in the world that can undo پاکستان. اور اسی چیز پہ پاکستان قائم ہے. یہ یقین ہے. ہمارا کووڈ-19 میں 90% ریکوری ریٹ تھا, کچھ ہوا؟ ہم سب یہاں تھے. ہمارے تو جو ٹرائبل علاقے ہیں, میں ایک بار پشاور گیا کووڈ میں, میرے دوست تھے وہاں پہ, تو پشاور جا کے میں نے کہا کہ یار میں نے ایک چیز دیکھی ہے یہاں پہ, یا تو یہاں پہ کووڈ-19 نہیں ہے, یا یہاں پہ ماسک نہیں مل رہے. کسی ایک بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. اور یہی چیز آزاد کشمیر میں تھی کہ ہم گئے تو لوگوں نے ماسک ہی نہیں پہنے ہوئے تھے. لوگ بلیو ہی نہیں کرے تھے کووڈ-19 ہے, لیکن ریزیلینس تھا, اللہ کا کرم تھا, ایک بلیسنگ تھی کہ کووڈ نہیں ہوا ان لوگوں کو, یہ لوگ ویسے ہی بچ گئے. 90% ریکوری ریٹ تھا. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کوٹ کیا تھا. پھر ہم اگین بات کرتے ہیں غربت کی. ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ 24th ہائیسٹ پرچیزنگ پاور پیرٹی پاکستان کے پاس موجود ہے. 24th ہائیسٹ پرچیزنگ پاورٹی. جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کھاڑی آپ سب پہنتی ہیں, گل احمد سے آپ لوگ شاپنگ کرتے ہیں, سفائر آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے, ایتھنک پہ آپ لوگ جاتی ہیں, بنانزا آپ لوگ لیتی ہیں, اور مرد حضرات ایک ہی سلوار قمیض میں پورے سال نکال لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو قربانی ہم دیتے ہیں, قربانی ہم دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے, اپنی ماؤں کے لیے, لیکن دیتے تو صحیح, لیکن پیسہ تو ہے نا اویلیبل, ہے نا گائز, پیسہ ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کی ہے, کہ آج کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس کو شام کو یہ فکر ہوگی کہ شام کو جا کے ہمارے گھر پہ کھانا نہیں ہوگا. اگر ایسی فکر ہے تو پلیز بتائیے گا ہمیں. آپ کے بھائی زندہ ہیں یہاں پہ. میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو محنت آپ کے والدین نے کی تھی وہ شاید آپ کو نہ کرنی پڑے, کیونکہ اس وقت ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی. انہوں نے مزدوری کی تو آپ کے لیے کی, تاکہ آپ کو وہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑے. تو آج اگر آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کے والد کر رہے تھے, تو اس کا مطلب آپ نے زندگی میں ترقی نہیں کی, آپ نے ایکسل نہیں کیا. اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ وہ کچھ کریں جو آپ اپنی پریویس جنریشن سے بہتر کر رہے ہیں. یو شوڈ ناٹ ڈو دا سیم تھنگ, دیٹ مینس وی آر ڈوئنگ دا ایگزیکٹ سیم تھنگ. ہم ایکسل نہیں کریں گے. میں اکثر ٹیلنٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں جو بھی ہنر ہے, اف یو وانٹ ٹو بی اے پائلٹ بیکم اے پائلٹ, اف یو وانٹ ٹو بی اے انجینئر بیکم این انجینئر. یہ نہ سوچیں کہ میرے والدین نے کہا تھا, چاچے نے کہا تھا, میرے دوست نے کہا تھا. اس کو آپ کے ٹیلنٹ کے بارے میں نہیں پتا, اس کو آپ کی اسکلس کے بارے میں نہیں پتا. آپ اگر آرٹسٹ بنتے ہیں, میڈم بانو کو دیکھ لیں, یہ ایک پرسیپشن تھا ایک ٹائم پہ کہ نہیں یار ناچنے گانے والے صحیح نہیں ہوتے.
عاطف اسلم کو دیکھ لیں, راحت فتح علی خان کو دیکھ لیں, پورے پاکستان کا نام روشن کرتا ہے, رائٹ ہے کہ نہیں سر؟ راحت نہیں, چاہت کہتے ہیں. ہمارے میجر عدنان سامی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کا دیکھ لیں, ٹیلنٹ ہے نا, تو ٹیلنٹ کو ہم کیوں ضائع کریں؟ ہم نے اپنی ٹیلنٹ کو پرسو کرنا ہے, کیونکہ ایک کہاوت ہے, دا سیڈسٹ تھنگ ان لائف از ویسٹڈ ٹیلنٹ. کہ آپ کے پاس ہنر ہے, آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہوگا کیا؟ آپ آج ڈگری لے لیں گے, آپ آفس میں بھی آ جائیں گے, لیکن میرے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو صبح 9 بجے آتے ہیں, شام کو 6 بجے چل جاتے ہیں, اور پچھلے 5 سال سے اسی پوزیشن پہ ہیں. وہ ایکسل نہیں کر رہے, نہ وہ پوچھتے ہیں, نہ وہ پروموشن مانگتے ہیں, کہتے ہیں سر ٹھیک ہے ہم خوش ہیں. یہ نہیں کہ وہ زندگی میں کنٹینٹ ہیں, دیٹس بیکاز دے ہیو نو چوائس. انہوں نے کمپرومائز کیا زندگی میں, اور زندگی میں سب سے بڑا کمپرومائز یہی ہے کہ یو پرسو دا رانگ کریئر, اینڈ دس از ویری فنڈامنٹل. سیکنڈلی ہم آتے ہیں اپنے ایک ٹاپک پہ جہاں پہ اکانومی کی بات کر رہے ہیں. گائز IMF پروگرام ہے, IMF پروگرام سے جب تک ہم نہیں نکلتے یہ کینسر ہے, اور ہمیں جان بوجھ کے اس پروگرام میں ڈالا ہوا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے ٹیکسز دینے ہیں وہ ٹیکسز ہم بھی دے رہے ہیں, بجلی کے بل کے تھرو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہم پہ بھی آ رہی ہے, سب پہ آ رہی ہے. یہ حل نہیں ہے. آلٹرنیٹیو ہمارے پاس یہی ہے کہ FDI پاکستان لے کے آئے. ہمیں ان لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں ٹورزم کے ساتھ ساتھ, منرلس کے ساتھ ساتھ, ایگریکلچر کے ساتھ, ریئل اسٹیٹ کے ساتھ سارے شعبہ جات اویلیبل ہیں. بلینس کی ہماری مارکیٹ ہے. اگر صرف ایگرو میں کام کریں تو $100 بلین ایگرو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک میرا شکوہ ہے یہاں پہ, جو ہمارے کشمیری دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اکثر بات کرتے ہیں کیونکہ کشمیری فورم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میں کشمیر میں گیا تھا ایک بار, باغ میں ریاڑہ میں ایک جلسہ تھا, تو وہاں پہ میں گیا تھا الیکشن سے پہلے, اور میں نے وہاں پہ تقریب کی, اور مجھ سے پہلے کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم الگ کرنا چاہتے ہیں, کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. تو میرا شکوہ تھا, میں شکایت تھی, میں نے کہا کشمیر کو کیسے آپ آزاد کریں گے؟ کیا ہم آزاد کشمیر کی بات کریں, مقبوضہ کشمیر کی بات کریں؟ پہلے یہ تو انڈرسٹینڈ کریں. ایک سوال تھا میرا, میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا کشمیر کی اپنی پروڈکشن ہے, کیا ہمارے پاس گندم ہے, کیا آٹا ہے, کیا ہم سبزیاں اگا رہے ہیں, کیا ہم کوئی اپنی ٹیکسٹائل میں ہمارے پاس کچھ ہے, کیا شالز ہم بنا رہے ہیں؟ ابھی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ ساری پاکستان سے آ رہی ہیں. مقبوضہ کشمیر کو آپ لوگ دیکھ لیں, مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر سے زیادہ چیزیں بنا رہا ہے, زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو علاقہ انڈر گورننس ہے, مینڈیٹ رول میں ہے, ملٹری رول میں ہے, انڈر مارشل لا ہے, ان کی اگر پیداوار ہم سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وی بیکم کمپلیسنٹ. ہو کیا رہا ہے؟ ایک کما رہا ہے, 10 کھا رہے ہیں. میں نے کل پرسوں بھی ایک فورم پہ کہا تھا کہ میں بینظیر انکم سپورٹ اور اس طرح کے جو باقی پروگرامز ہیں ان کے خلاف ہوں. یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں, میں خلاف اس لیے ہوں کیونکہ ہمارا جو کلچر بن چکا ہے وہ مانگنے کا ہے. کیوں؟ UK میں, US میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اسپانسرشپ بھی ملتی ہے یا اسٹوڈنٹ لون ملتا ہے آپ کو. اور اسٹوڈنٹ لون کیوں کہتے ہیں اس کو, انڈاؤمنٹ کیوں نہیں کہتے؟ اسٹوڈنٹ لون اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے 3 سال 4 سال کے لیے لون لیا, اس کے بعد آپ جو ہی گریجویٹ ہوں گے آپ کا میٹر اسٹارٹ ہو جائے گا, آپ نے وہ لون واپس اتارنا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم جب کوئی بھی گریجویٹ ہوتا ہے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں سکون سے, سال بعد جاب ملی, 2 سال بعد جاب ملی, نہیں تو کوئی بات نہیں. سردار تنویر صاحب ابھی یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, سردار صاحب کہنا کہ یار میرا بیٹا جائے گا کمائے گا تو میں سکون سے بیٹھوں گا, ورنہ جب تک یہ نہیں کماتا اس وقت تک اس کی ٹینشن میری ذمہ داری ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کی ذمہ داری آپ کے سر, آپ والدین کی ذمہ داری نہ اٹھائیں لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری آپ کے سر ہوتی ہے. یہاں وہ چیز نہیں ہے. یہاں ہم 30-35 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں والدین کو کہ یار اس پہ آپ نے عید پہ عید ہی نہیں دی ہمیں. یہ غلط ہے نا. میں اونرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ, اپنا کلچر چینج کرنا ہے. اگر ہم نے نہ چینج کیا, اپنی روایات سے ہٹے نا, تو یہ چیزیں کبھی چینج ہوں گی, پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اگلی جنریشن کے ہاتھ میں ہے. جو پریویس جنریشن تھی ان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے, جو کر سکے, جو کرا نہیں کیا کوئی فرق نہیں پڑتا, forget it. ہم آگے کی بات کریں. اگر ساری زندگی ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے رہے اور ڈیبیٹ کرتے رہے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا, تو اس ڈیبیٹ سے ہم کبھی نہیں نکلیں گے. ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے, اختلاف رائے ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن یو ہیو ٹو بی پروڈکٹیو, یو ہیو ٹو بی پازیٹیو, تھنک فارورڈ. اگر پورا دن میں اپنے بزنس میں ڈیبیٹ کرتا رہوں نا کہ کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا, تو پورا دن یہی ہوگا, کام نہیں ہوگا. ہم ہر چیز آج کنکلوڈ کریں اور فیوچر کی بات کریں. اور جو کمپنی آپ کی بہت میٹر کرتی ہے, جو لوگ صرف سیاست کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم نہ اسپینڈ کریں. اس کا مطلب ان کے پاس وقت ہی وقت ہے. میں آپ کو بتاؤں, ریسنٹلی میں چائنا گیا تھا. چائنا میں کوئی ایک بندہ, میں پورے 5-6 دن وہاں پہ پورے چائنا میں گھوما ہوں. گوانزو گئے تھے, زونگشنگ گئے تھے. گائز مجھے یہ بتائیں, یہ فیکٹس کی بات ہو رہی ہے, مجھے بتائیں کہ کلیکٹیولی پاکستان کی کلیکٹیو ایکسپورٹ کتنی ہے, کتنی ٹوٹل کتنی ایکسپورٹ ہوگی؟ 26-27 بلین. چائنا کی کتنی ایکسپورٹ ہے گیس کریں. یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جنرل نالج کی بات نہیں ہو رہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو سوچ کے بندہ حیران بھی ہوتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں اور صحیح کیا کرنا چاہیے. 3 بلین پلس کی چائنا کی ایکسپورٹ ہے. چائنا کا ایک شہر, صرف ایک شہر 300 بلین کے قریب ایکسپورٹ کر رہا ہے. 300 بلین کے قریب ایک شہر کر رہا ہے. ان کے جتنے مین شہر ہیں ان سب پہ پورٹس بنی ہوئی ہیں.
اتنی لوجسٹکس ہیں ان کی، مطلب کہ گوانزو کا اپنا پورٹ ہے، زونگشن کا اپنا پورٹ ہے، اور ہر ایک شہر الگ چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے، ایک فرنیچر کر رہا ہے، ایک لائٹنگ کر رہا ہے، ایک ٹائلز کر رہا ہے، اسپیشلٹی ہے ان کے سارے شہروں کے. تو وہاں جب میں گیا تو وہاں پہ نہیں جا کے دیکھا کہ کوئی ایک بندہ فارغ اخبار نہیں پڑھ رہا تھا، نہ کوئی موبائل پہ تھا، اور کوئی بندہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا وہاں پہ. اور مزے کی بات بتاؤں، خواتین جتنی کمپنیز میں ہم گئے، ہم ہوٹل کے لیے گئے تھے، ہوٹل کی جتنی سینٹری آئٹمس ہیں، کٹلری، کراکری ہے، لائٹنگ ہے، کارپیٹ ہے، جتنی کمپنیز میں ہم گئے فرنٹ پہ خواتین تھی، ساری سیلز خواتین کر رہی تھی. مینوفیکچرنگ میں جتنی ان کی مینجمنٹ تھی وہ سارے مرد تھے، کیونکہ ان کی فیکٹریز میں ہم نے وزٹ کی. لیڈیز کی جو جنرل ہاسپٹیلٹی کا جو ٹچ ہوتا ہے، جو سینس ہوتا ہے، ان کا گریٹ کرنے کا انداز، ہمیں انہیں فروٹس کاٹ کے دیے، انہیں گرین ٹی بنا کے دی، پورا دن دیا انہوں نے ہمیں کہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے آپ سلیکشن کریں آئٹمس کی. لیکن میں یہ دیکھ کے خوش ہوا کہ ایک بندہ وہاں فارغ نہیں تھا. اور ورک ایتھک کی بات کریں، ایک فیکٹری میں ہم گئے، وہ SMD اسکرینز بناتے ہیں جو آپ کی اس طرح کی اسکرینز لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ انہوں نے تقریباً 5000 بندہ رکھا ہوا ہے، پوری فیکٹری آٹومیٹڈ تھی، بلکہ کمپلیٹ آٹومیٹڈ فیکٹری، روبوٹک آرمز ہیں جو ان کو SMD پینلز کو مینوفیکچر کر رہی ہیں اور اسمبل کر رہی ہیں. ہیومن ریسورس تھی چیک اینڈ بیلنس کے لیے، کوالٹی کنٹرول کے لیے، اوور آل ٹائم دیکھنے کے لیے، پیکیجنگ، ایوری تھنگ، HR ڈپارٹمنٹ، ایڈمن ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. ان کا 1 بجے لنچ ٹائم تھا اور 1:30 سے 2 بجے ان کا نیپ ٹائم تھا. 1 گھنٹے کا نیپ ٹائم ہے ان کا. میں جب گیا ان کے آفیسز میں تو اسٹاف سو رہا تھا، انہیں ڈیسکس پہ سو رہے تھے. تو میں نے ان کے GM سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ لوگ سوتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں یار یہ ڈسپلن ہے کہ اگر 9 to 5 ہے مینز 9 to 5، اور پورے 5 6 7 گھنٹے آپ کو 100% اپنا کام کریں گے، 100% ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں گے. ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا کلچر یہ ہوگا کہ میرا بھی وہی ٹائم ہوگا، 9 to 6 ہوگا، لیکن میں نے 2 سے 4 گھنٹے سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ کرنا ہی کرنا ہے. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک ایپ آتی ہے اپنے اوپر آڈٹ کرنے کے لیے، ایک ایپ آتی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے. وہ ایپ پورے دن کے اینڈ میں آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنا پورا فون یوز جو ہے کس کس چیز پہ اسپینڈ کیا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا، پروڈکٹیوٹی ایپس پہ کتنا اسپینڈ کیا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ کو اپنے اوپر ایک شک اور شبہ ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ چیز اپنی روٹین چینج کرنی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ہیز بیکم این ایڈکشن، ناٹ فار نیگیٹیوٹی، پازیٹیوٹی بھی اس میں بہت ہے، جیسے ہمارے ولاگرز ہیں، ٹک ٹاکرز اچھے بھی ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی اس لیے کہ اگر آپ اس پہ انوالو نہیں، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. گائز، جو واحد چیز زندگی میں ہم خرچ کرنے کے بعد خرید نہیں سکتے، دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ وقت ہے. وقت کی قدر کرنا سیکھیں. یہ میں آپ کو بہت بیسک چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ میری ایک بیسک فلاسفی ہے کہ شاید میں آج ہوں کل نہ ہوں، میں جو بھی کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں، جو بھی میری کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے میں آج ہی کر لوں، کہ مجھے کل کا نہیں پتا، کل کا کسی کو بھی نہیں پتا. اگر پتا ہوگا تو اس سے زیادہ جینیس کوئی نہیں ہو سکتا، یا اس سے زیادہ بڑا جادوگر نہیں ہو سکتا. تو زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. آپ اس طرح سے جئیں کہ آج ہی میرا آخری دن ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ بے حد پیار کریں، اپنے والدین کے ساتھ بے حد پیار کریں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اپنے علاقوں کا خیال رکھیں. علاقوں کی بات کریں تو وہی اگین کشمیر کی میں اگزامپل دوں گا کہ ہم باغ میں گئے تو MTBC کے نیچے جو ہماری ریور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مال ہے، یا ہمارا جو کس ہے، اس میں جو کچرا تھا، میں نے کہا یار ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تھیلی یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ EPA والے کہتے ہیں کہ آپ پلاسٹک بیگس نہیں یوز کریں، وہاں پہ کوئی نہیں کہہ رہا پلاسٹک بیگس کے بارے میں. وہاں صرف میں نے پلاسٹک بیگ دیکھے جو کہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہیں، ان کو 50 سال بھی آپ دفن کریں تو آپ کی مٹی خراب ہی خراب رہے گی. کیا ہوگا ان کا؟ دیز آر دا ویری بیسک تھنگس. یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اور یہ نہیں کہ کشمیر میں، یہ پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی یہی چیز دیکھی ہے. نہ سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے اسلام آباد کا، نہ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ. آج بھی ہم دفن کر رہے ہیں کچرے کو، یا جا کے جلا دیتے ہیں. انہی چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے شکوے شکایات کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں. جب آپ کل CSS کریں گے، آپ DMG آفیسز بنیں گے، آپ منسٹریز میں آئیں گے، تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ایشوز کہاں پہ ہیں. آج جس آفیسر سے بات کریں، یا تو اس کو پتا ہے اور وہ جان بوجھ کے اگنورنٹ بیٹھا ہوا ہے. اگنورنٹ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں اگنورینس از بلیس، اٹس اے بلیسنگ، کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے. وہاں پہ 6%، 5 to 6% پہ لینڈنگ ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے لینڈنگ کتنے پہ لی ہوئی ہے؟ یہاں پہ 24% پہ. میں شاید اگلے 10 سال تک بینکس کا مارک اپ پے کروں گا جو بزنس ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پہچان یہاں کی ہے نا. میں پاکستانی ہوں، میری خوشی یہاں پہ ہے، غمی یہاں پہ ہے، دوست یار یہاں پہ ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. تو اگر ہم جیسے دوست یہاں قربانی دے کے بیٹھ سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہمارے اور بھی بہت سارے دوست، علیم خان صاحب ہیں، پارک ویو سوسائٹی بنا رہے ہیں. زاہد رفیق صاحب ہیں آپ کے جو حبیب رفیق والے ہیں، جو کیپٹل اسمارٹ سٹی بنا رہے ہیں. کنور موئز خان صاحب ہیں جو ٹاپ سٹی بنا رہے ہیں. ممتاز سٹی ہے. ہمارے چودھری مجید صاحب ہیں جو فیصل ہلز بنا رہے ہیں، اربن پلان سوسائٹیز بنا رہے ہیں. ان سب کے پاس ارب روپے ہیں، ان کے پاس ٹرسٹ میں بلینس ہیں. باہر جا کے کام کر سکتے ہیں نا، بیٹھ سکتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے، یہیں پہ موجود ہیں. ان کی خوشی غمی یہاں پہ ہے، ان کا درد یہاں پہ ہے. اور آج بھی پاکستان کے لیے مساجد بنا رہے ہیں، ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں. لیکن ویلفیئر والا کام اس طرح کے لوگ کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے، نہ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ صدقہ جاریہ ضائع ہو جاتا ہے. ہم کبھی بھی یہی کہتے ہیں اسلام کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا دیا ہے. تو یہی ہماری فلاسفی ہے. لیکن کام سارے کر رہے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آ کے کیا ڈفرینٹ کریں گے.
آپ آ کے کہاں پہ ویلیو ایڈ کریں گے تاکہ پاکستان میں بہتری آ سکے, ترقی ہو سکے. اس میں اگین ٹائم یوز کروں گا, لیکن میں کچھ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشچن آنسر کی بھی میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ لوگ کچھ سوال پوچھیں جو آپ کے دل کے سوال ہو. لیکن اس سے پہلے یہ جو کشمیر کا ریسنٹ ایشو ہوا تھا اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہاں پہ یاسر عارف بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جس پہ اس تقریب آج مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو NOC ملتے ہوئے ایشوز تھے. ایشوز اس لیے تھے کیونکہ ایون اداروں کو, ایڈمنسٹریشن کو نہیں پتا کہ آپ کا سیشن کس طرح کا سیشن ہے. ہم پیسفل, پیس لونگ نیشن ہیں, پیس لونگ انڈیویجولس ہیں, لیکن ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ نہیں یار سارے ایکسٹریمسٹ ہیں. ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے. جو ریسنٹلی کشمیر میں ہوا تھا میں بے حد مایوس تھا اس بات سے. یہ کمزوری تھی, ہماری کچھ ویکنیسز تھی جس کی کچھ اور لوگوں نے ایکسپلوئٹ کیا. کچھ ادارے باہر کے تھے جنہوں نے فنڈنگ کی یہاں پہ, کچھ ہمارے اپنے پاکستان کے بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کشمیر کے بیوقوف بیٹھے ہوئے تھے. تاثر وہ دیا گیا کہ ڈیوائڈ ہو گئے, اور فائدہ کس نے اٹھایا؟ مودی نے. مودی وہاں سے پیغام بھیج رہا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں اپنی فوج بھیجوں آپ کے لیے. اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ ہے کیا چیز جو پاکستان کے اوپر تنقید کرے گا یا آزاد کشمیر کے اوپر تنقید کرے گا؟ جو اٹراسٹیز, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں وہ کیسے گنوا سکتا ہے, کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اس کو ایک وجہ دے دی. آئندہ جب ہم کشمیر کاز کے بارے میں بات کریں گے, جو ویڈیوز نکلے تھے 2 ہفتے پہلے, وہ ویڈیوز لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کی ویڈیوز ہیں. میں بے حد مایوس ہوا دیکھ کے. میں نے کہا یہ کہاں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. صرف چند انتہا پسند لوگ تھے جن کا اپنا جو بھی ایجنڈا تھا, جو پیٹ تھے, انہوں نے جا کے یہ تاثر دے دیا کہ ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, ہم الگ ہو چکے ہیں, یہ الگ ہونے والے ہیں. کیا مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر پاکستان کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے؟ میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. آج تک جو سپورٹ مقبوضہ کشمیر کو ملی ہے ہر فورم پہ, جس طرح بھی ملی ہے, اس کو ہم آفیشلی ڈسکلوز نہیں کرتے, پاکستان کی ملی ہے, اور بھی ہمارے ملک ہوں گے تو وہ قائم ہے. آزاد کشمیر کی بات کریں تو اگین میں ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں, صرف ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں. کیا پاکستان کے ٹریڈ کے بغیر آزاد کشمیر سروائیو کر سکتا ہے؟ باقی چھوڑ دیں, آرم فورسز چھوڑ دیں, سیکورٹی ایجنسی چھوڑ دیں, صرف ٹریڈ کی بات کریں کہ ٹریڈ کے بغیر آزاد کشمیر سروائیو کر سکتا ہے. یہ ہم اس آج معاشرے میں رہ رہے ہیں جو روٹیاں ہم گھر پہ نہیں بناتے, ہم بازار سے جا کے روٹی لے کے آتے ہیں, دودھ ہم بازار سے لے کے آتے ہیں. ہمارے پاس زمین ہی زمین ہے, کلٹیویٹ ہم نہیں کر رہے. اور کلٹیویشن نہ کرنے کی وجہ بتائیں مجھے. کیا ہم لیزی ہو چکے ہیں؟ کیا ہم ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں؟ جو بھی وجہ ہے, اٹس رانگ. ہمارے پاس دیکھیں جی بی کی ایگزامپل لے لیں کہ جی بی کی بہترین ایگزامپل ہے. ڈرائی فروٹس وہاں سے آ رہے ہیں, ہمارے پاس یہ آرگینک چیزیں میں نے دیکھی ہیں جی بی سے آ رہی ہیں, اور جی بی اگین آزاد کشمیر سے زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے, اور جی بی زیادہ دور ہے. اگر جی بی آپ ڈرائیو کر کے جائیں آپ کو پورے 18 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہوئے. اگر لینڈ سلائڈ ہو جائے تو 15-20 گھنٹے آپ کے گئے. آزاد کشمیر ہمیں 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. ہم پروڈیوس نہیں کر رہے, ایکسپورٹ نہیں کر رہے. سیب ہمارے پاس ہے, اخروٹ ہمارے پاس ہے, بادام ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس آرٹس اینڈ کرافٹس کی $1 بلین انڈسٹری باہر ہے, لیکن ہم اس میں کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. جب بھی ہم آرٹس اینڈ کرافٹس ایگزیبیشن کرتے ہیں یہاں اسلام آباد میں, کے پی کے سامان آتا ہے, جی بی کے سامان آتا ہے, آزاد کشمیر سے نہ ہونے کے برابر ہے. اب جو آپ کی شکوے شکایات ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح. میں خود آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہہ چکا ہوں, شیم آن یو فار ملٹیپل تھنگس, ناٹ جسٹ فار دا لیک آف ٹریڈ. لیک آف ٹریڈ تو ہے ہی ہے. ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا, ہم نے وہاں پہ ٹریڈ کو پروموٹ نہیں کیا. جو سفائر ہے, جو منرلز ہیں ہمارے پاس, ہم نے پروموٹ نہیں کیا. یہ تو بہت بیسک بات تھی نا کہ آپ نے 22 بلین وفاق سے لے لیا اور لوگ خوش ہو گئے. یہ بہت بیسک چیز ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. 22 بلین تو ویسے ہی آپ مانگتے ہیں آپ کو مل جاتا. سبسڈی الیکٹریسٹی میں ہر ایریا کا رائٹ ہے, کے پی کے کا رائٹ بھی ہے, جی بی کا رائٹ بھی ہے, آزاد کشمیر کا رائٹ بھی ہے. لیکن سبسڈی بجلی کے اوپر ہم آ کے ہڑتال نہیں کر سکتے, ہم آ کے دکانیں نہیں بند کر سکتے. ہم اگین جو آٹے کی بات کرتے ہیں اس پہ آ کے بند نہیں کر سکتے. ٹیکس از دا بگیسٹ ایشو ان پاکستان, اور آزاد کشمیر میں بھی ایشو ہے. ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارے 9% ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اس ٹیکس سے پورا ہوگا؟ 8 ٹریلین پلس کا ہمارے پاس بات, مطلب 1 ٹریلین مور دین لاسٹ ایئر. 8 ٹریلین ہمارا 9%, آپ کا تقریباً 8% بنتا ہے جی ڈی پی. پاکستان کیسے سروائیو کرے گا جب تک ہم اپنا حصہ نہیں ادا کریں گے؟ اس میں ہمارے سارے دوست شامل ہیں, جو ہمارے پنڈی کے تاجران ہیں, ہمارے صدر کے کراچی کے تاجران ہیں. 4 ملین پلس ہمارے پاس ٹریڈرز ہیں پاکستان کے. کتنے ٹیکس دے رہے ہیں؟ ٹوٹل 3% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ملک چل سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس جو اس طرح کی بلڈنگیں ہیں, آپ کے پاس جو ہاسپٹلز ہیں, پمز میں پچھلے مہینے میں گیا تھا, 50 کروڑ روپے کا شارٹ فال تھا دوائیوں کا. 50 کروڑ روپے کا. تو کہاں سے دوائیاں آئیں گی؟ لاہور میں بھی یہ حال ہے, کے پی کے میں بھی یہ حال ہے. تو بیسک چیزیں ہم میں کیوں ٹیکس دیتا ہوں؟ میں ٹیکس دیتا ہوں تاکہ میرے ملک میں اچھی روڈز ہوں, اچھے ہیلتھ کیئر سسٹم ہو, اچھے ایجوکیشن ہو. اگر سارا لوڈ میرے اوپر ہے تو وہ پورا نہیں ہو پائے گا. ہم نے پورے ملک میں ہر انسان کو انکریج کرنا ہے کہ یار اپنا حصہ ڈالیں. کشمیر میں بھی یہ ایشو ہے کہ ہم کشمیریوں کو, تاجروں کو, دکانداروں کو, سب کو کہیں کہ یار اپنے ایریے کی ذمہ داری آپ لوگ لیں, اپنے علاقے کی ذمہ داری دیں, اپنی کنٹریبیوشن دیں تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے, ہم آگے جا سکیں. پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹلی فائنینشلی ساؤنڈ ہے, سسٹینیبل ماڈل ہے. ابھی کوئی سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے ہمارے پاس. جب تک وہ نہیں ہے تو ہم ان عناصر کو, ان ایکسٹریمسٹ کو سائڈ پہ رکھیں. ان کو کہیں گے آپ لوگ بیٹھ جائیں, آپ کی تو رائٹ ہی آپ کا نہیں بنتا, آپ کی کنٹریبیوشن ہے. جو 18 سال کا لڑکا ہے آج ہی نکلا اپنے گھر سے نکل کے کہتا ہے نہیں ہم کشمیر کو آزاد کریں گے, مقبوضہ کشمیر کو آزاد کریں گے,
پیلسٹائن کا میں دیکھ رہا ہوں لوگ یہاں پہ جا کے ڈی چوک میں پروٹیسٹ کریں, آزاد کریں گے. بغیر پیسوں کے فنڈنگ کے آپ کیسے آزاد کریں گے؟ کیا آپ کے پاس گرینیڈز ہیں؟ کیا آپ کے پاس رائفلز ہیں؟ جب سعودیہ جیسا ملک, یو اے جیسا ملک, جو آپ کی جمعے کی نماز ہوتی ہے, وہاں پہ جمعے کی نماز کے خطبے کے دوران پیلسٹائن کے اوپر بات نہیں کی جا رہی. اس لیول کا انفلوئنس اس لابی کا, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ صحیح بات ہے, لیکن آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہر ایک ملک سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. میں ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ مسٹ کم ابو ایوری تھنگ ایلس. یو اے کی میں اس لیے ایگزامپل دیتا ہوں کہ یو اے کیا ملک ہے؟ یو اے 17-18 لاکھ 20 لاکھ اس کی آبادی ہے, ٹوٹل ایکسپیٹریٹس 6-7 ملین ہوں گے. یو اے آج ٹاپ 5 ممالک کے اندر آ رہا ہے, ٹاپ 5 میں. کیوں؟ مارکیٹنگ کی ہے انہوں نے کہ یو اے سیف, یو اے اسٹیبل, جو مرضی آئے, فلسطین سے لوگ آ جائیں, اسرائیل سے آ جائیں, سیریا سے آ جائیں, افغانستان سے آ جائیں, یو اے از ہوم ٹو ایوری بڈی ایلس. اگر ہم ڈیوائڈ کرنا شروع ہو جائیں گے, آپس میں ہی ڈیوائڈ کریں گے, تو سرمایہ کہاں سے آئے گا, لوگ کہاں سے آئیں گے؟ پرسیپشن آپ نے پاکستان کا ٹھیک کرنا ہے کہ وی آر اے پیسفل لونگ نیشن. اور لونگ اگر نہ ہوتے تو جتنے ولاگرز آپ کے آتے ہیں باہر سے, مفت کے کھانے ان کو یہاں مل رہے ہیں, مفت کی اکاموڈیشن کو مل رہی ہے, وہ خود بتاتے ہیں اپنے ولاگز میں کہ پاکستان سے زیادہ لونگ نیشن ہو ہی نہیں سکتی. لیکن چند چینلز پہ ہم دکھاتے ہیں اس طرح کے دھرنے کر کے, اس طرح کے رائٹس کر کے کہ نہیں پاکستان ڈیوائڈڈ ہے, انسٹیبل ہے, اور یہی وہ چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, میں ایک بہت بیسک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یو آر دا اونلی مسلم نیوکلیئر نیشن ود دا 6th لارجسٹ آرم فورسز ان دا ورلڈ. اس چیز کا مجھے بے حد فخر ہے, آپ کو بھی ہوگا. انڈرسٹینڈ دس کہ ان ایکسٹریمسٹ کی وجہ سے اگر کل آپ پہ سینکشنز لگا لیں, جیسے ایران پہ سینکشنز لگائی ہیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ گائز یو ہیو نیوکلیئر ایسٹس بٹ یو آر ناٹ اے سیکیور نیشن, یو ہیو نو اسٹیبلٹی. کل اگر آپ پہ سینکشنز لگائیں گے تو ہمارا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے, جس کے اوپر 700 بلین کے آپ کے پاس ریزروز ہیں, ہم مقابلہ کر سکیں گے ان کے ساتھ؟ ہمارے پاس ایک ڈیٹرنٹ ہے وچ از آور نیوکلیئر آرسنل اینڈ obviously the human resource, لیکن نیوکلیئر آرسنل کے بغیر ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہم ایسا کچھ بھی نہ کریں کہ پاکستان کی سینکٹی, پاکستان کے ساورن ایلیمنٹ کمپرومائز ہو. یہ چیز سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی ریزن نہیں دینا. ہم اختلاف ضرور کریں, اختلاف رائے بھی ہمارا حق ہے, لیکن آپس میں خاموشی میں. دیکھیں جب گھر میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, وہ ڈسپیوٹ ہم گھر میں ریزالو کرتے ہیں. ہم باہر جا کے ڈھول نہیں بجاتے کہ آؤ یار لڑائی ہو رہی ہے آ کے بچاؤ. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا, ہم اپنی ڈرٹی لانڈری کبھی پبلک میں نہیں نکالتے. سملرلی اس ایپیسوڈ میں بھی ان علاقوں میں, ان حالات میں, ہم نے کبھی بھی لوگوں کو نہیں دکھانا کہ ہم میں کوئی ڈیوائڈ ہے یا ڈویژن ہو سکتی ہے. ہم سب ایک ہیں, ایک تھے اور ایک ہی رہیں گے ہمیشہ. اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آگے جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا. آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا. یہ جو سائیکل ہے, جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ایوب خان صاحب سے بھٹو آئے, پھر اس کے بعد جتنے ہمارے زرداری صاحب آئے, نون لیگ آئی, پی ٹی آئی آیا, جنرل مشرف آئے, یہ سائیکل چلتی رہی ہے IMF کی, اکنامک انسٹیبلٹی کی. آگے بھی انشاءاللہ کچھ حد تک ہمیں مشکلات آئیں گی. ابھی جو آنے والا بجٹ ہے, IMF کی الگ ڈکٹیشن ہے, اس کا حل یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان از ریڈی فار انویسٹمنٹ. ہم نے جب تک یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ لائی, جب تک ہم اپنی یہاں پہ مینوفیکچرنگ نہیں کریں گے, جب تک ورک فورس کو پروموٹ نہیں کریں گے, اسکل سیٹ اپنا انہانس نہیں کریں گے, پاکستان کی ایکسپورٹ انہانس نہیں ہوگی. ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو, بنگلہ دیش 40 بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے سالانہ, ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو 50-60 بلین تک لانا ہے. ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنا کم کرنا ہے. ہم نے اپنے جو فارن ایکسچینج ہے, جو ہمارے پاس یہاں پہ ایشو ہے ڈالر کا, اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے, اور یہ ہم مل کے کریں گے. لیکن ہیو فیتھ. جب آپ کو یقین ہوگا, میں آپ کو دل کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے. اور جب بھی آپ ملک کے بارے میں سوچیں گے, نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں سوچیں گے, نیک نیتی سے اور ہول ہارٹیڈلی, جب آپ کو یقین ہوگا کہ آگے بہتری ہوگی, تو میں آپ سے لکھ کے دیتا ہوں کہ بہتری ہوگی. اللہ کا نظام اس طرح کا ہے کہ آپ جب ساری چیزیں سب مل کے کمبائن کرتے ہیں, ساری قوتیں لگ جاتی ہیں آپ کو اس چیز کو ملانے میں. ٹرسٹ می آن دس, ہیو فیتھ کہ اسلام, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے ایمان سے کبھی ڈیویٹ نہیں کرنا. مایوسی, نا امیدی ایک گناہ ہے. میں فرملی اس میں بلیو کرتا ہوں. ہمیں ڈیلی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ریڈ کارپیٹ مجھے ملتی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں؟ گائز, میں کئی بار بیوروکریٹس کو جا کے ان کو کہتا ہوں سر, جی سر بتائیں کیسے آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, کہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. ٹپکل آفیسر ہوگا 18 گریڈ کا, 20 گریڈ کا, تو اس سے کیا میرے ستارے کم ہو جاتے ہیں, میری عزت میں نقصان ہوتا ہے, میری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کے پاس چل کے جاتے ہیں, وہ آپ کو عزت دے گا. یہ چیز اپنا تاثر ہمیں چینج کرنا ہے. ٹالرنس, وی ہیو ٹو ہیو ٹالرنس ان آور سوسائٹی, ان آور مائنڈ سیٹ. جو چیز ختم ہو چکی ہے کہ کسی کو عزت دینے میں آپ کی عزت کم نہیں ہوتی ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ آپ چیز آپ چینج کرتے ہیں. تو ہم ہر روز ہر ادارے سے, کوئی بھی ادارہ ہو, یہاں پہ بیوروکریسی کے بہت ایشوز ہیں, کرپشن کے بہت ایشوز ہیں, لیکن کہاں پہ نہیں ہیں. یا اس میں یہ بتائیں کہ آپ سب کے بہن بھائی ہیں, ہم سب کے رشتہ دار بھی ہیں, کزن بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 5 انگلیاں, کیا یہ انگلیاں برابر ہیں؟ نہیں ہے نا. ویسے انسان ہے, کوئی بھی انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. انسان میں فرق بھی ہوتا ہے, لیکن یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ کہ کوئی بھی انسان کرپٹ پیدا نہیں ہوتا. حالات اور واقعات اس کو مجبور کرتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس مجبوری کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ کرپشن 5 روپے کی کریں گے یا 5 کروڑ روپے کی کریں گے. یہ نہیں کہہ رہا کرپشن جائز ہے, لیکن مجبوری ہے کچھ لوگوں کی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا ملک خراب ہے. امپریشن یہ بنا ہوا پاکستان کا, ایک گلاس آپ لیں پانی کا, پورا گلاس ہے نا, صاف گلاس ہے, اس میں ایک قطرہ آپ ڈال دیں سیاہی کا,
پورا کا پورا پانی ڈائلوٹ ہو جائے گا. تو کیا وہ پانی خراب تھا؟ نہیں, لیکن اس ایک قطرے کی وجہ سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ سارا پانی پہلے سے خراب تھا. یہ چیز ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک پرسیپشن کی وجہ سے سب پہ تنقید کی جا رہی ہے. سو لک دا فیوچر ایز فار ایز دی اکانومی از کنسرن اینڈ یور فیوچر از کنسرن, آئی ٹی ہیز ون آف دا بیسٹ فیوچرس. 3 بلین کی نہیں, آپ کا ہمسایہ ملک 150 ارب کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے. آئی ٹی میں آپ نے کام کرنا ہے, ای کامرس میں آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی میں آپ نے کام کرنا ہے. امیزون کی سیل آلریڈی یہاں سے ہو رہی ہے, تو آپ لوگ ای کامرس میں کام کریں. فوکس آن ٹیکنالوجی, فوکس آن سافٹ ویئر پروموشن. لک جو آج کل ایپس ہیں, ایک ایپ مجھے 2 دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے دکھائی تھی کہ آپ ایک ایریا کی پکچر لیتے ہیں, اس ایریا کا انٹیریئر ڈیزائن وہ کر کے دیتا ہے آپ کو, ایپ کر کے دیتا ہے. دس از پروگرامنگ. جو ہمارے منرلز ہیں اس پہ جتنے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. لوگ وی نیڈ اے لیب ان پاکستان, وی نیڈ پروسیسنگ ان پاکستان. سارے اسٹونز یہاں پہ اویلیبل ہیں ہمارے پاس. جو انجینئرز ہیں, یو گائز ہیو اے فیوچر ان پاکستان اینڈ ان سعودی عربیہ. نیکسٹ جو مڈل ایسٹ کا ہب ہوگا وہ سعودی عربیہ ہوگا. تو کسی نے بھی اگر جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے, جو انجینئرز ہیں, آئی وڈ ریکمینڈ سعودی عربیہ. میڈیسن کا ہیوج اسکوپ ہے. ایک ایسا سیگمنٹ ہے زندگی کا کہ چاہے آپ امیر ہوں یا غریب ہوں, بیماری ہر انسان کو لگتی ہے. دیر از اے نان اینڈنگ ڈیمانڈ فار ڈاکٹرس, نان اینڈنگ ڈیمانڈ فار پیرامیڈیکل اسٹاف. آج جرمنی 8,000 یورو کی سیلری دے رہا ہے نرسز کو, 8,000 یورو کی. تو پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے جو بھی خواتین, جو بھی ہمارے بھائی ہیں, اس میں میلز بھی ہوتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں. پتہ نہیں کس کا سائیکی ہے کہ نہیں میل نرس نہیں ہوتے, میل نرس کتنے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اگر اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, دیر از اے ہیوج کریئر ان میڈیسن, دیر از اے ہیوج کریئر ان ریئل اسٹیٹ. مارکیٹنگ کی اگر آپ بات کریں, پروجیکٹ مینجمنٹ کی آپ بات کریں, میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جس کی ڈیمانڈ ہے. اگر جنرل ایم اے, ایم فل, ایم بی اے کر کے کس نے آنا ہے تو یقین کریں آج یو اے کے اندر, سعودیہ کے اندر, عمان کے اندر ہمارے پاس ڈرائیورز ہیں جن نے ایم بی اے کیے ہوئے ہیں. جنرل اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ٹیکنیکل اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اینڈ لینگویج از ویری امپورٹنٹ. میں نے ماشاء اللہ پشتو میں بھی بات کری تھی. آپ کو بیسک چیزیں میں کم از کم انگلش کے ساتھ ساتھ عربک یا چائنیز. چائنا از دا فیوچر. ابھی 2-3 فیکٹریز, ہیوج فیکٹریز لگ چکی ہیں پاکستان کی, چائنا کی پاکستان میں. تو فیوچر میں بہت اور بھی فیکٹریز لگیں گی. تو چائنیز کے ساتھ کام کرنے کے لیے یو گائز ہیو ٹو ہیو فلوئنسی ان لینگویجز. یہ وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اوور لک کرتے ہیں. سو فوکس آن کریئر کاؤنسلنگ. کریئر کاؤنسلنگ ان لوگوں سے لیں جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, کیونکہ انڈسٹری کے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, اینڈ اسی سے آپ لوگ اپنا فیوچر ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ فزکس میں ہیں تو آپ کل اس میں دوسری ڈپارٹمنٹ میں آ سکتے ہیں. لرننگ نیور اسٹاپس گائز, لرننگ نیور اینڈس فار اینی بڈی. یہ ایک تاثر ہے کہ نہیں میں نے ڈگری لے لی ہے, آج بھی آپ جا کے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اور لوگ پی ایچ ڈی کیوں کرتے ہیں؟ ٹو انہینس دا اسکل سیٹ. سو یو ہیو ٹو فوکس آن انہینسنگ دا اسکل سیٹ. تو ٹائم بہت ہو گیا, لیکن بفور آئی کنکلوڈ, اینی کوشچنز, اینی بڈی ہیز اینی کوشچنز, پلیز آسک. میں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو, پچھلی گورنمنٹ کو بھی, اس گورنمنٹ کو بھی ایک پروپوزل دیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستانیز کی ناٹ بائی لینڈ. میں نے اس کو آلٹرنیٹیو ان کو دیا. میں نے ان کو یہ کہا کہ وہاں پہ آپ لیز پہ زمین دیں, کوئی بھی کشمیری ڈیولپر آئے گا بنا کے اس پہ ایس پی ایز دے دے گا, سیل پرچیز ایگریمنٹ دے کے کسی بھی پاکستانی کو اپارٹمنٹ دے سکتا ہے. کسی پاکستانی نے اگر وہاں پہ اپارٹمنٹ لے لیا تو اس کو آپ کہیں کہ آپ کے اوپر ڈیوٹیز اور کسٹم ٹیکس میں ہم 50% ریلیکسیشن کر دیں گے. ایک لاجک دیکھیں میری. میں نے کہا آپ اپارٹمنٹ دیں اس کو, وہ کہے گا میری جو گاڑی 400% ڈیوٹی دے رہا ہوں میں 2 کروڑ پہ لے لوں گا. جو 4 کروڑ کی گاڑی ہے مجھے 2 کروڑ کی مل جائے گی اگر میرے پاس وہاں پہ اپارٹمنٹ ہوگا. ایک اٹریکشن میں ان کو دی کہ ہم ڈیولپمنٹ کی وہاں بات کریں, کہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ آپ کے 60 الائڈ سیکٹرز لگے ہوئے منسلک ہیں. ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل کا میں نے ان کو ایگزامپل لی. میں نے کہا فارماسیوٹیکل یہاں پہ ہمارے پاس مہنگی ہے, یہاں پہ ڈرائب کی ریگولیشن, اگر آزاد کشمیر اپنی ریگولیشن بنا سکتا ہے اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. میرپور کے اندر ہمارے پاس ٹیکس ایگزمپشن آ سکتی ہے, مزید ہم دے سکتے ہیں. میں نے ایک چیز ان کو اور ایڈوائز کی ٹورزم کے اوپر کہ ہم وہاں پہ ریزورٹس بنا سکتے ہیں. پیچ چناسی ہے, گنگا چوٹی ہے آپ کے پاس بہت ساری لوکیشنز ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہاں سے وہاں جب آپ جا کے ہوٹل بنائیں گے مجھے وہی کاسٹ آئے گی جو یہاں پہ آ رہی ہے. فرق کیا ہونا چاہیے؟ فرق یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کشمیر مجھے یہ کہے کہ آپ کو ہم ٹیکس کے ساتھ ساتھ امپورٹ ڈیوٹیز پہ ریلیکس کر دیں گے, کیونکہ جب میں نے چلرز منگوائے, میں نے اپنے جنسٹ منگوائے, میں نے اپنی ٹائلیں منگوائی, لائٹس منگوائی, تو میں وہی ڈیوٹیز پے کر رہا ہوں. تو مجھے ڈبل سے زیادہ کاسٹ ہوگی کیونکہ یہاں سے وہاں موو کرنی ہے, وہاں لگانی ہے. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پالیسی لانی ہے انویسٹرس کے لیے. میں نے ان کو یہ لکھ کے دیا تھا. میں نے کہا اسلام آباد چیمبر میں ان کو کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں منال, ڈی واٹسن, جتنے یہاں اسلام آباد کے برانڈز ہیں, او پی ٹی پی ہے, ہارڈیز, میکڈونلڈز, میں نے کہا سارے ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے. آپ انسینٹیو دیں کہ یہاں کی جگہ ہم وہاں پہ آئیں. لیکن کشمیر کا اٹریکشن کیا ہے؟ 40 لاکھ کی ہم بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف دا ہیومن ریسورس, جو اوور آل کلیکٹیو آبادی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور 0 کرائم ریٹ ہے وہاں پہ. یہ تو اپنی جگہ ہوتے ہیں نا کہ فیوڈل فائٹس ہو گئی, کس نے مار دیا ایک دوسرے کو, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ گائز آج بھی یہ خوبصورتی ہے آزاد کشمیر کی کہ 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, کلوزر دین سوات. سوات جائیں گے تو آپ کو 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں.
اور وہاں پہ ایک چوکیدار نہیں ہے کسی گھر میں. آج بھی گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, کوئی بھی وہاں پہ آ سکتا ہے. یہ سیفٹی ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کی. تو اس کو ہم کیش نہیں کر رہے, اس کو ہم نے کیش کرنا ہے. کیش کرنے کے لیے پالیسی چاہیے ہمیں گورنمنٹ کشمیر سے. اور میں یقین کریں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نہایت ہی مایوس ہوں جتنی بھی ہماری گورنمنٹس آئی ہیں کہ آج تک کسی گورنمنٹ نے پالیسی نہیں دی. جو پالیسی ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ دیں اور کیسے دیں گے یہ بھی بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم پرابلم کے ساتھ سولوشن کو دے رہے ہیں. جب تک وہ پالیسی نہیں دیں گے ہم انویسٹمنٹ کیسے کروائیں لوگوں کی, یہ ایشو ہے. جی پلیز. سجاد صاحب آپ نے کافی موضوعات پر بات کی اور اسی دوران آپ نے کشمیر میں جو حالیہ موومنٹ رہی اس کے ریلیٹڈ بھی بات کی, جس میں آپ نے کہا کہ لوگ ڈیوائڈ ہوئے. تو میں معلومات کے لیے عرض کرنا چاہوں گا یہ پہلا وہ موقع تھا 7 دہائیوں میں جب کشمیر کی تقریباً 26 لاکھ عوام کسی ایک مدعے پر جک جاتی, تو لوگ ڈیوائڈ نہیں ہوئے. اور دوسرا جو میرا کوشچن ہے آپ سے, آپ نے کہا لوگ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا لوگوں کے حق مانگنے کو آپ ایکسٹریمزم کہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہر ایک انسان کا بیسک رائٹ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن سب کا رائٹ ہے. اس کا میں آپ کو نظریہ دوسرا بتاتا ہوں. جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں ہماری اختلاف اپنے والد سے بھی ہوتا ہے. وہ والد ایک آپ سمجھیں کہ اس سے بیانڈ کوئی درجہ نہیں ہے. والد اور والدہ کا آپ سمجھیں کہ خدا کے بعد آپ کے لیے وہی ہیں. ہم کیا ان سے اختلاف کر کے ناراض ہو کے, ہمارے مطالبہ بھی جائز ہوگا کہ میں نے ایک جگہ پہ شادی کرنی ہے, میں نے ایک فلانا کورس کرنا ہے, کوئی بھی جائز ہوگا, ضرور جائز ہوگا. لیکن کیا ہم ناراض ہو کے اپنے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹی وی توڑتے ہیں؟ کیا اپنے بہن بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا بہن بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ میرا نظریہ ہے. ہمارے پاس پورا رائٹ تھا کہ سب کو اکٹھا کر کے پیسفل پروٹیسٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. آپ کا کوئی حق نہیں ہے ہم سے ہمارا رائٹ چھیننا. ہمارے اوپر جو آپ لوگوں نے یہ امپوز کی ہوئی ہیں کاسٹ پرائسز, یہ غلط ہیں. آپ ان کو ریگولرائز کریں. اس کے لیے ہم وفاق میں آ جاتے ہیں. وفاق میں آ کے ڈی چوک میں یہاں مطالبہ کیا جاتا ہے, پریس کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. میرا اس پہ جو شکوہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں دونوں طرف, یہ غلط ہوا ہے. دونوں طرف ہوا ہے, دونوں طرف ہوا ہے. میرا یہ نظریہ ہے کہ دونوں طرف ہوا ہے نا. میں ایک چیز گائز میں فرملی بتاؤں, دیکھیں اس پہ میرا پورا آپ لوگوں کے ساتھ کنسنس ہے. آئی ایم فلی اگرینگ ود یو, آئی انڈورس یو گائز کہ آپ لوگ جس مینڈیٹ کی وجہ سے یہ ہوا جائز تھا. جس طریقے سے وہ کنکلوڈ ہوا وہ غلط تھا. نقصان سب کا ہوا ہے, ہمارے اسٹیٹ کا, ریاست کا لاس ہوا ہے. اس کا طریقہ کار غلط تھا. اس کو آرگنائز بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. دونوں طرف سے غلطی ہے, گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے, عوام کی سائڈ سے بھی غلطی ہے. اور یہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو بیچ میں ایکسٹریمسٹ گھسے ہوئے تھے. یہ میرا اوپینین ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے کشمیری, کہ اس کو بہت بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا تھا. کیونکہ جو لاس ہوا ہمارا ہیومن لاس, وہ جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آنے والے. اور جو ہمارا امپریشن جا چکا ہے اسٹیٹ لیول پہ, امپریشن کیا گیا ہے؟ امپریشن یہ گیا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم خود آزاد کشمیر جاتے ہیں. کیا ہمیں فیل ہوا ہے کبھی کہ ہم کسی اور ملک میں جا رہے ہیں یا ہم کسی اوپریس سوسائٹی میں جی رہے ہیں؟ میں تو ریگولر جاتا ہوں کشمیر میں, ہمارا اپنا علاقہ ہے, ہمیں فخر ہے. جو ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو کہ کسی بھی جگہ پہ مس یوز آف پاور ہوتا ہے, کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں مس یوز آف پاور ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی شاید مس یوز آف پاور ضرور ہوا ہے دونوں سائڈوں سے. ہمیں آئندہ یہ کوشش کرنی چاہیے, بینگ اے سیوک سوسائٹی, بینگ این ایجوکیٹڈ سوسائٹی, کہ ہم کبھی کسی کو موقع نہ دیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہم میں فتنہ پیدا کرے. اس سے سب کا نقصان ہے. سر تو ہیلو, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو کیا جس فورم سے آپ یہ مطالبہ رکھیں گے کہ سارے واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے؟ آج کشمیر کی بات ہو رہی ہے, کشمیر کانفرنس ہے. دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کیسے شہید ہوئے ہیں, ہو از رسپانسبل فار دس, کیونکہ ہر ایک جان کی ایک قیمت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک جان بچائیں گے تو ایک پوری امہ بچانے کے برابر ہے. تو جان کی جو قدر ہے وہ ہر اس انسان کو احساس ہے, خاص کر کے ان کو احساس ہوگا جن کے لواحقین شہید ہوئے ہیں. تو اس پہ ڈیفینیٹلی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کیسے ہوئے تھے, کیوں ہوئے تھے, کس کی مسٹیک تھی. اور آئندہ ایز اے نیشن, ایز ون نیشن, ناٹ ایز کشمیر, ایز ون نیشن, ایز اے پاکستانی اینڈ آزاد کشمیر, وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس میں کیا غلطیاں ہم نے کی تھی, اور وہ انشور کریں کہ دوبارہ آئندہ فیوچر میں ایسی غلطیاں نہ دہرائی جائیں دوبارہ. پلیز. کہ جیسے اتنے عرصے سے تحریک اگر چل رہی تھی تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے ان کا رویہ کچھ اور تھا, اور جو ہی یہ اتنی زیادہ عوام اپنے گھروں سے باہر نکلی تو ان کا رویہ ایک دم بدل گیا, اور انہوں نے آرام سے آ کے نوٹسز دکھائے بھی کہ ہم لوگوں نے یہ چیز بجلی سستی کر دی ہے فلاں فلاں. تو کیا انہوں نے اس کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے پاس راستہ ہی یہی بچا ہے, آپ کے پاس آرام سے اپنے حقوق کی بات کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ مطلب ڈو یو تھنک کہ یہ آخری پتھر ہم نے سائڈ پہ کروائے. ہم نے
سی ڈی کو کال کیا, ڈی سی کو کال کی, ہم نے ان کو کہا کہ متعلقہ جو آفیسر ہے اس کو کائنڈلی بھیجیں. لوگ چلا رہے تھے, شور کر رہے تھے, میں وہاں موجود تھا. میں نے ان کو کہا کہ ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی نہیں کرنی. آفیسر سے میں نے بات کی, میں نے کہا آپ کا مطالبہ جائز ہے لیکن یہ وقت غلط ہے. کووڈ-19 کا ٹائم تھا یہ, ہم نے جا کے دکانیں ڈی سیل کروائی. اگلے دن سی ڈی اے کے ساتھ بیٹھ کے مطالبہ کیا, جو پروٹیسٹ ہو سکتا تھا وہ روک دیا. ہم نے کوئی بھی چیز اسکلیٹ نہیں ہونے دی. تو یہ لیڈرشپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی اچھی لیڈرشپ کبھی بھی اپنی عوام کو آزمائش میں نہیں ڈالتے, کبھی مشکلات میں نہیں ڈالتی. اس پورے مدعے کا جو حل تھا وہ ایک ٹیبل ٹاک ڈائلاگ تھا کہ یہ انیشلی فرام ویری اسٹیج ویری بگننگ ٹیبل ٹاک پہ ریزالو ہو جاتا. میں کبھی بھی اس چیز کے فیور میں نہیں ہوتا. کانفلکٹ شوڈ آلویز بی اوائڈڈ, کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ آپ کی لائف کے لیے ایک علم ہے گائز, ریمبر دس, ایچ اینڈ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو جس سائڈ سے بھی جو بھی ایکشن ہوا اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ اور ڈبل ریئیکشن آیا. اٹ کیپٹ گروئنگ اور پھر آپ کے سامنے اینڈ ہے. سو دس از دا وے وی ہیو ٹو تھنک کہ وی ہیو ٹو بی اے سیوک نیشن, civilized society, and guys, conflict and disputes are not the solution. This is not who we are. اگر آپ باہر بھی دیکھ لیں, یو کے اندر اچھی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ یو کے میں رائٹس نہیں ہوتے. بگ بین پارلیمنٹ کے سامنے پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ہر جگہ پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی پیسفل پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے, ہر انسان کا رائٹ ہے. سو کانفلکٹ فرام بوتھ سائڈ شوڈ نیور بی ٹالریٹڈ, نیور بی انڈورسڈ, نیور بی پروموٹڈ. اینی جی میرا سوال ہے, پہلے تو بینگ اے کشمیری وی آر پراؤڈ آف یو. تو آپ نے بات کی یہاں پہ آئی ٹی سیکٹر کی, بلاک چین کی, ای کامرس کی. تو الحمدللہ جیسے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ ہے, لیکن آپ نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, وہ کون سی کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائی ہے جو ہماری یہ جو ساری یوتھ ہے, یہ موسٹ پروبیبلی کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے, کوئی ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے, کوئی آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے, میں خود آئی ٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں. تو آپ نے آزاد کشمیر کے اندر جس طرح باغ کے اندر ایم ٹی بی سی ہے جس نے تقریباً 7-8 ہزار ہمارے نوجوانوں کو روزگار دیا, تو یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ نے آئی ٹی سیکٹر میں آپ نے بات تو کر لی, لیکن آزاد کشمیر کے اندر اس کا کیا پوٹینشیل ہے, اور آپ نے کوئی ایسی آرگنائزیشن یا کوئی ایسی تنظیم جو فیوچر میں جو ہے نا وہ اس کے لیے ہمارے لیے بینیفیشیل ہو آزاد کشمیر کے اندر, جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار دے. دیکھیں, آئی ٹی کی پاکستان کے علاوہ آزاد کشمیر اور جی بی کا میں آپ کو بتاؤں بینیفٹ کیا ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے, وہ ہے ٹیکس. کہ آزاد کشمیر میں ایک تو یوٹیلیٹی کاسٹ کم ہے, اور سیکنڈلی ٹیکس کی ریلیکسیشن اے جے کے میں بھی ہے اور جی بی میں بھی ہے. ہم نے ایز اے فیملی, ایز اے گروپ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کی کہ ہماری جو کور انویسٹمنٹ ہے وہ سینٹورس کے ساتھ. اب سینٹورس کے میں آپ کو کوئکلی ایک اسنیپ شاٹ بتاؤں کہ ٹل ڈیٹ $450 ملین $450 ملین سینٹورس میں لگ چکا ہے. ابھی ہم ٹاور سی کمپلیٹ کر رہے ہیں جو کہ 5 اسٹار ہوٹل ہے, اور انشاءاللہ اگلے 2 منتھس میں اس کی انوگریشن ہوگی, اگست تک اس کی اوپننگ ہو جائے گی. ایک پراپر 5 اسٹار ہوٹل ہے جس میں 380 رومز ہیں, تقریباً 400 سے 500 امپلائمنٹ یہاں پہ اس ہوٹل میں کریٹ ہوگی اگلے 3 مہینے کے اندر. ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اگین ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو پاکستان میں ہم مس کر رہے ہیں, اس پہ کوئی ٹریننگ نہیں دے رہے. اس ہوٹل کے اندر تقریباً $60 ملین کی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے. آزاد کشمیر کے اندر ہم نے جو ہاسپٹل بنایا ہے پنچ میں, تقریباً $1 بلین پلس اس پہ انویسٹمنٹ آ چکی ہے, اور وہ پیورلی سی ایس آر کے لیے بنایا تھا. اس میں ہمارا پرسنل کوئی کمرشل ایجنڈا نہیں تھا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس سال انشاءاللہ ایک این جی او کو دے کے اس کو اوپن کر لیں گے. آئی ٹی کے لحاظ سے میں خود پرسنلی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں. اوور آل میں نے آئی ٹی میں بالکل بھی ابھی انویسٹمنٹ نہیں کی, کہیں بھی نہیں کی. میری اپنی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے کہ ہیومن ریسورس کاسٹ وہاں کم ہے. مین چیز کسی بھی انویسٹر کے لیے ہوتی ہے, اور سیکنڈ یوٹیلیٹی کاسٹ, تھرڈ رینٹل کاسٹ, آپریشن کاسٹ, فکس کاسٹ آپ کی کم ہے. اس کا بینیفٹ ہر بندہ لینا چاہتا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, جو ہماری سافٹ ویئر آرگنائزیشن ہے اسلام آباد کی, تقریباً اس میں آلموسٹ 100+ ممبرس ہیں, میں آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ کرواتا ہوں. اگر کوئی ایسا وائبل آئیڈیا ہے جو آپ لوگ پرپوز کر سکتے ہیں, میں آپ سے یقین یہ لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ پہلی انویسٹمنٹ میری ہوگی وہاں پہ. اگر کوئی آئیڈیا ہے جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں, ہم ایک کنسورشیم بنانے چاہتے ہیں, اور کنسورشیم کے تھرو میننگ پینل آف انویسٹر, جیسے ڈریگنز ڈین ہے, شارک ٹینک ہے, ہم سب $1 کروڑ ایچ دے سکتے ہیں کسی بھی بزنس آئیڈیا کو. 2 کروڑ بھی دے سکتے ہیں اگر کمرشلی وائبل آئیڈیا ہو. ہم شیئر بائی کریں گے اس بزنس میں. تو اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, ہم تیار ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, لیکن ہم اپنے کور جو بزنس ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. یہ ہماری لمیٹیشن ہے. ڈیویٹ تب بھی کریں گے اگر کوئی بندہ ہمیں ملتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن ملتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم چلائیں گے, آپ اینجل انویسٹر بن جائیں. اینجل انویسٹر بننے کے لیے ہم تیار ہیں. میں بتاتا ہوں ہمیں جب تک وہاں پہ ٹورزم کے لیے گورنمنٹ کوئی اٹریکشن نہیں کریٹ کرتی. اور ٹورزم کا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ آج اگر کوئی بھی انسان ایک 5 اسٹار ہوٹل پاکستان میں بنائے, صرف ہوٹل, یہ نہیں کہ ہوٹل اپارٹمنٹ لوگ بنا کے بیچتے ہیں. اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے, آج پے بیک 9 سے 10 سال کا پے بیک ہے.
تو کون سا انویسٹر آ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل بنائے گا اور 10 سال ویٹ کرے گا پیسے واپس آنے میں؟ یہ کاسٹ آتی ہے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی. ہوٹل اپارٹمنٹ بنائے جا سکتے ہیں, ہوٹل اپارٹمنٹ ایزیلی بنائے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو یہ فلیکسیبلٹی دینی ہے کہ ہم پاکستانیز کو اپارٹمنٹ سیل کر سکیں, تاکہ یہ لوگ خریدیں. کیونکہ کشمیر میں کتنے لوگ خریدیں گے آپ سے؟ ہم نے ان کو اپرچونیٹی دینی ہے کہ یہ لوگ آ کے خریدیں وہاں پہ. اب کوئی اور امپورٹنٹ کوشچن ٹائم ہے سب کے پاس؟ بس ایک دو آخری لے لیتے ہیں بس. آواز کائنڈلی یہ اپنا لاسٹ کوشچن آپ رکھ لیں, پھر اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے 3-4 مزید سیگمنٹس رہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو ہمیں ایک چیز چینج کر رہے ہیں, اس پہ آپ لوگوں کو یقین رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے سوچنا ہے اس کے بارے میں. ہمارا ایک فورم بنا ہے پاکستان میں, SIFC, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, جو کہ چیف اور پرائم منسٹر خود اس کے ممبرس ہیں اور خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی بزنس ہے, کسی بھی بزنس, چاہے لوکل بزنس ہے یا اوورسیز بزنس ہے, اس کو کوئی ایشو آ رہا ہے, SIFC ریلیونٹ فورم ہے جہاں پہ وہ ڈائریکٹلی جا کے ان کو بتا سکتے ہیں یہ ایشو, اور یقین کریں کہ وہ ایشو سالو کریں گے. ان کا آبجیکٹیو یہی ہے, وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوکل انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور فیسیلیٹیشن کے لیے یہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس نیب ہے, جوڈیشری ہے, لیکن SIFC از دا رائٹ فورم جہاں پہ ہم کمپلین کریں. گائز اس پہ ایک چیز میں آپ کو اور آخر میں بتاؤں, آپ کنکلوڈ کروں گا کہ ہم جو چیز فور گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ اپنی آزادی ہے. اب پیلسٹائن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی بات کریں, سیریا کی بات کریں. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ آپ کے پاس افواج یا سیکورٹی ایجنسیز, FC, رینجرز, پولیس نہیں ہے. پاکستان میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ ہیومن ریسورس ہے. یہ جو پولیس ہے جو جا کے دن رات ڈیوٹیاں کرتی ہیں, جو FC ہے, جو ریلیونٹ لوگ ہیں, کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس مٹی ہے, زرخیز ہے, انہی کی وجہ سے ہے کہ ان کی قربانیوں کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اگر بھول جائیں گے تو اپنی پہچان ہم بھول جائیں گے. سو ہیو فیتھ ان پاکستان. یقین رکھیں کہ ہمارا فیوچر اس ملک کے ساتھ ہے اور اس فیوچر کے ساتھ ہم یہیں پہ رہیں گے ہمیشہ. سو یہ یقین رکھیں, اور میں سننے چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ جذبے کے ساتھ اعلان کریں گے تب بھی یقین آئے گا. کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد. اب میں ملتمس ہوں صدر جموں کشمیر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سردار ایان ظفر سے کہ وہ آئیں اور ہمارے چیف گیسٹ کو شیلڈ پیش کریں. ہم ایک بار پھر جموں کشمیر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے سردار یاسر الیاس خان صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمیں عزت بخشی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کیونکہ میرا پہلا سیشن تھا آپ لوگوں کے ساتھ, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی آپ لوگوں کے پروگرامز ہوں گے, انشاءاللہ ہماری آن اینڈ آف سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے یوتھ کو موقع ملے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے اسکل سیٹ کو انہینس کرنے کے لیے. سو ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سردار یاسر الیاس